السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی ہماری نشست مسائل روزہ کے حوالے سے ہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ہم مسائل روزہ کے حوالے سے چند ضروری مسائل سے آگہی حاصل کریں گے۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں بام یا وکس سر، پیر یا جسم کے دیگر مقام پر لگانے میں حرج نہیں، البتہ ناک کے نتھنے میں لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سر کے درد کی تکلیف ہے یا پھر کسی طریقے سے آنکھوں میں یا سر میں کہیں درد ہو رہا ہے یا زکام کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اس صورت میں اگر اسے وکس لگانی ہے یا بام لگانی ہے تو وہ روزے کی حالت میں ان کا استعمال سر پر، آنکھ پر، چہرے پر، جسم کے ہاتھ پیر پر اگر درد ہو رہا ہے یا جس مقام پر تکلیف کا احساس ہے وہاں پر وہ بام یا وکس کو اپلائی تو کر سکتے ہیں، انہیں لگا تو سکتے ہیں، ان کی مالش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بعض کسی کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی وہ جو ہے ناک کے اندر زکام کو جو ہے وہ فوری طور پر کلیئر کرنے کے لیے لگا لیتے ہیں، نتھنوں کے اندر، ناک کے اندر سے مراد نتھنوں کے اندر لگا لیتے ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی شخص نتھنوں میں بام وکس لگائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بصورت دیگر جسم کی کسی حصے پر وکس یا بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں ساتھ ہی میں ایک مسئلہ اور ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ استھما کی یا پھر سانس لینے میں کسی کو سانس کی الگ الگ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اگر کسی کو سانس لینے کی بیماری ہے اور وہ انہیلر کا یوز کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انہیلر یا پمپ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جن حضرات کو دمہ کا دائمی مرض ہو وہ روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں، ورنہ عارضی مرض کی صورت میں بعد میں قضا کریں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، سانس ایک ظاہر سی چیز ہے، انسانی زندگی کی بقا کا اہم ترین وہی ایک ذریعہ ہے کہ سانس چل رہی ہے تو انسان زندہ ہے، سانس رک جائے تو انسان کی زندگی تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو دمہ کی بیماری ہو، استھما کی بیماری ہو، خدا نہ کرے کسی کو ٹی بی کی یا سانس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مرض ہو، اور وہ مرض پہلی مرتبہ کا اتفاق نہیں ہے، وہ مرض ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو جب اس چیز کا دورہ پڑتا ہے یا وہ کیفیت اس پر سانس لینے کی دقت والی طاری ہوتی ہے تو اب اس کے پاس ظاہر ہے یا تو انہیلر لے گا یا پھر وہ پمپ کا استعمال کرے گا، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز، کیونکہ ظاہر ہے وہ معدے میں جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو مریض ہے، جو اس طرح کی سچویشن کا سانس کا جو مریض ہے، اس کے لیے یہاں تک رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے۔ میں نے آپ کو فدیہ کا مسئلہ کل عرض کر دیا تھا کہ فدیہ جو ہے وہ کس طرح سے ادا کرنا ہے گیہوں کی شکل میں، لیکن اگر وہ عارضی مرض ہے یعنی اچانک ایسا ہو گیا ہے، مستقل مرض کی شکل نہیں ہے، اب کچھ لوگوں کو مستقل معلوم ہو چکا ہے، سال 2 سال 5 سال 10 سال سے چلا آ رہا ہے یہ مرض انہیں لاحق ہے، اور جب اچانک کیفیت سانس کی بڑھ جاتی ہے تو اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا جب تک کہ وہ انہیلر یوز نہ کر لیں، پمپ یوز نہ کر لیں یا پھر اس طرح کی کوئی اور چیز کا استعمال نہ کر لیں۔ ٹیبلٹ وغیرہ بھی آتی ہیں جو سک کی جاتی ہیں اور جو ڈائریکٹ معدے میں جاتی ہے، تو اس طرح کی کسی چیز کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا جب اس کو تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ مرض پرانا ہے اور یہ مرض واقعی تکلیف دہ ہے۔ تو اس صورت میں کہ جب کہ اس کے دوا کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ یا تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرے، یا اگر عارضی مرض ہے پہلی بار ایسا اتفاق ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ روزے کا قضا ادا کرے گا، روزے کی قضا ادا کرے گا، یعنی روزہ رکھے گا روزے کے بدلے میں۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ روزے میں خون دینا کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں روزے کی حالت میں خون کا عطیہ دینے یا مرض کی تشخیص کے لیے لیبارٹری وغیرہ میں خون دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا،
یعنی اگر کسی مرض کی تشخیص کرنی مقصود ہو، خدا نخواستہ کسی کو بخار ہے، اسے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، وہ اسے نہیں ہو پا رہا ہے انڈیکیٹ دواؤں کے ذریعے یا میڈیسنس کے ذریعے، آدمی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کون سا مرض اسے لاحق ہے، تو اب اس صورت میں 3-4 دن کا بخار ہونے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھیا آپ جو ہے وہ خون ٹیسٹ کرا لیجئے۔ تو اب اگر خون مرض کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالا جا رہا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں روزے پر اثر نہیں پڑتا، البتہ کمزوری واقع ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ کمزوری کی حالت میں خون عطیہ کرنا مکروہ ہے، اور علماء نے فرمایا کہ اب روزہ ہے، روزے کی حالت میں یوں بھی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو اگر خون عطیہ کر رہا ہے تو وہ مکروہ ہے، یعنی خون بلڈ ڈونیٹ کی جو بات آ گئی وہ علماء فرما رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ احتیاط برتی جائے گی کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کفارے کا کیا مسئلہ ہے، تو کفارے کے مسئلے کے تعلق سے ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ، 2 مسئلے میں آپ سے عرض کر دوں جو ہمارے روزمرہ کے معمولات سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ جو محنت مزدوری کے کام کرتے ہیں، بیچارے بڑی مشقت کا کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ پیر مصروف اگر کسی کام میں، جیسے ٹھیلے چلانے والے یا وہ سامان کھینچنے والے، تو ان کے چہرے سے پسینہ بہتا ہے اور وہ اپنے چہرے کا پسینہ پوچھ نہیں سکتے، کبھی وہ ہونٹوں کے ذریعے حلق میں پہنچ جائے، یا پھر انسان اگر کبھی بحالت رقت دعا مانگ رہا ہے، روتے روتے گریہ کرتے کرتے اس کے آنسو بہے، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے آنسو بہ کر اگر ہونٹ پر آ گئے ہیں، تو روزے اور پسینے کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ منہ میں چلا جائے قطرہ دو قطرہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزے دار کے منہ میں آنسو یا پسینے کے 1-2 قطرے چلے گئے اور وہ انہیں نگل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پھر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ روزے دار کے منہ میں آنسو یا پسینے کے 1-2 قطرے چلے گئے اور وہ انہیں نگل گیا، یعنی آنسو کا قطرہ یا پسینے کا، اور وہ نگل بھی گیا 2 قطرے جانے پر، تو روزہ علماء فرماتے ہیں فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر قطرے زیادہ ہوں کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس کر لی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بڑا واضح مسئلہ ہے، مزید کسی اس میں تفصیل کی حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور پوچھا گیا ہے کہ جن عورتوں کے گھروں میں عموماً بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور عادت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے منہ سے چبا کر بچوں کو کھلاتے ہیں کچھ غذائیں وغیرہ، ویسے تو آج کل غذائیں ایسی بہت سی دستیاب ہیں جو بچوں کو منہ سے چبا کر نہیں کھلائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ پوچھا گیا بچوں کو غذا چبا کر دینا روزے میں کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عورت یا مرد روزے کی حالت میں اپنے چھوٹے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے مجبوراً کھانا چبائے، لفظ سنیں مجبوراً، جبکہ اس کے پاس کوئی صورت نہ ہو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ چبا کر دینے والا کوئی دوسرا شخص بے روزے دار موجود نہ ہو۔ یعنی اگر ایسا کوئی شخص ہے جو کوئی اور ہے لیکن وہ روزے سے نہیں ہے، اس صورت میں اگر کوئی شخص چبا کر دے رہا ہے بچے کو اور وہ مجبوری اس کی ہے کہ بچہ اس کے بغیر کھا نہیں سکتا، تو اس میں حرج نہیں، لیکن اس میں مزید ایک شرط ہے، چبائی جانے والی چیز کے اجزاء حلق تک نہ پہنچے۔ آپ نے چاہے جو چیز چبائی ہو اس کے اجزاء، ذائقہ تو دور کی بات ہے، اس کے اجزاء مانے اس کے پارٹیکلز بھی جو ہیں وہ آپ کے حلق تک نہیں پہنچنے چاہیے، اگر پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی وہ بزرگ حضرات، ضعیف افراد جو روزہ رکھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، حال ہی میں ایک مسئلہ عزیز نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ بھئی میری امی 55 سال کی ہیں اور روزہ رکھنے سے ان کو یہ بارہا کا تجربہ رہا ہے کہ وہ روزہ برداشت نہیں کر پاتی، بھوک اور پیاس میں ان کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان سے رہا نہیں جاتا، ان سے برداشت نہیں کیا جاتا۔ الگ الگ کیفیتوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں چکر آ جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اور بارہا کا تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ روزہ مکمل کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، تو روزہ توڑنے سے بہتر روزہ نہ رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ شرعی معذور کی کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں۔ علماء کی تفصیل آپ سماعت فرمائے، جواب کیا فقہاء کرام فرماتے ہیں، بزرگ حضرات کا روزہ کیسا ہو؟ وہ بزرگ حضرات جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر روزہ فرض ہے، ہاں اگر روزہ رکھنے سے عاجز ہوں کہ فی الوقت قوت نہ پاتے ہوں تو بعد میں قضا کریں، حتیٰ کہ اگر گرمی کے بجائے سردیوں میں روزہ رکھ سکتے ہوں تو ان کی قضا لازم ہے۔ اگر آئندہ زندگی میں بھی طاقت کی کوئی امید نہیں تو ہر روزے کے بدلے 1 فدیہ دیں، وہی جو میں نے آپ کو گیہوں کی صورت بتائی تھی، یعنی ہر روزے کے عوض کسی غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں یا صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو ادا کر دیں۔
یہ دو صورتیں مزید علماء نے بیان فرما دی ہیں کہ 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں یا پھر صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے وہ کسی مسکین کو ادا کر دیں. یعنی 3 آپ نے صورتیں سمجھ لیں کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بھی آپ روزہ توڑیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ چونکہ شرعی معذور ہیں اس لیے روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ صورت یہ ہے کہ گرمی میں روزہ رکھنے کی دقت محسوس فرماتے ہیں آپ، تو پھر آپ ٹھنڈیوں میں روزے رکھیں. اور اگر آپ کو ٹھنڈیوں میں روزہ رکھنے پر بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ ہر روزے کا فدیہ ادا کریں گے. اور فدیے کی تفصیل بتا دی گئی ہے آپ کو کہ بھئی یا تو صدقہ فطر کی مقدار کے برابر کسی مسکین کو دے دیں، رقم ہو اناج ہو، یا پھر اس کسی غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں یا اس کی رقم ادا کر دیں. روزے کے کفارے سے تعلق سوال پوچھا گیا ہے تو میں آپ سے وہ عرض کر دوں کہ روزے کے کفارہ کیا ہے اور روزے کے تعلق سے کیا چیزیں اہم ہیں. کفارے کے تعلق سے رمضان میں کوئی بالغ شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اور روزہ دار نے اس روزے کی نیت رات میں یا سحری میں کی ہو، چنانچہ اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلی اور اس نے روزے کی نیت کر لی، پھر اگرچہ جان بوجھ کر بھی کھا پی لیا تو اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ ضروری نہیں. یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ رات میں سحری کی نیت کر کے سویا تھا، کھا بھی لیا تھا، لیکن دن میں اس نے کھا لیا اٹھ کر کھانا، تو اب وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا، وہ صرف روزے کی قضا ادا کرے گا. اول تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ رکھ کر روزہ توڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اور مسئلے تو علماء میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس لیے بیان کرتے ہیں، جیسے کسی نے کھا لیا تو کیوں کھا لیا؟ بھوک لگ رہی تھی اس لیے نہیں کھا لیا، بلکہ اس کی کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ کسی بیماری یا کسی تکلیف یا کسی مرض کی وجہ سے وہ اس طرح صورت میں پہنچ گیا کہ روزہ پورا نہ کر پا رہا ہو. شوقیہ بھوک لگی پیاس لگی کسی نے کھا لیا تو ایسے نہیں ہوتا. روزے کا کفارہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے آپ، تاکہ اب یہ بھی اندازہ لگے کہ بھئی آپ روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. 2 ماہ لگاتار روزے پے در پے، ایک روزہ قضا کا، یعنی آپ کو 60 روزے ایک روزے کے بدلے رکھنے ہیں لگاتار. اگر آپ نے 59 روزے رکھے اور 60واں روزہ نہیں رکھ پائے آپ، تو آپ پھر واپس سے مکمل 60 کی گنتی پوری کریں گے. یعنی ایک روزہ جان بوجھ کر بلا عذر توڑ دینے پر 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے اور ایک روزے کا قضا ہوگا. یہ ایک روزے کا قضا. جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا. یہ ایک روزے کی کفارہ ہے. یہ پورے مہینے کے نہیں ہے جو کھاتے پھرتے ہیں لوگ اور جو دل میں آیا کھا لیا پی لیا اس طرح کے معاملات کرتے رہیں. تو روزے کا کفارہ بھی معمولی نہیں، روزہ توڑنا بھی معمولی چیز نہیں ہے. اور اس سے حتی المقدور بچا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے. روزہ توڑنے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مجبوری، بیماری یا ایسی کوئی صورت بن جائے کہ اس پر جو ہے آپ روزہ نہ رکھ پا رہے ہوں تو ہی آپ روزہ کھول سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں. یعنی بھوک اور پیاس کی شدت سے آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. صرف وہ عذر آپ کے لیے ہوں گے جن میں آپ کا روزہ مکمل کرنا آپ کی شرعی مجبوری میں شمار ہوتا ہوگا. روزے کا کفارہ فقط رمضان کا روزہ فاسد کرنے پر لازم آتا ہے. اگر کسی نے نفل روزہ رکھا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑا. عذر شرعی جو ہوتا ہے وہ دیکھیے اس کی صورت الگ ہوتی ہے، عذر شرعی کی صورت الگ ہے. اور جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ توڑ رہا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہے. یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے مراد کیا ہو گیا؟ آپ کا کفارہ آپ کو دینا ہے. اگر آپ کو بھوک لگی پیاس لگی اور آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ نے سوچا مجھے باہر جانا ہے، گرمی برداشت نہیں کر پاؤں گا، آپ نے خدا نخواستہ روزہ توڑ دیا تو یہ کفارے کی صورت ہو جائے گی آپ کے لیے. اور یہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا مانا جائے گا. یہ گناہ بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے. لیکن اگر آپ نے شرعی عذر کی صورت میں روزہ توڑا ہے تو آپ پر صرف اس کی فدیہ لازم ہے اور قضا لازم ہے آپ کا. لہٰذا اگر کسی نے نفل روزہ یا رمضان وغیرہ کا قضا روزہ رکھ لیا، بلا وجہ توڑ دیا، تو اس کی صرف قضا ہے، اس پر کفارہ لازم نہیں. اگر نفل روزہ کوئی کسی وجہ سے توڑ دیتا ہے تو اسے اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا. یہ چند ضروری نکات اور انتہائی اہم مسائل تھے جو روزے کے حوالے سے تھے، جو وقتاً فوقتاً پوچھے جاتے رہے ہیں اور بعض احباب کے سوالات کی شکل میں ہمارے سامنے آئے. آج ہم نے مسائل کا سلسلہ مکمل کر لیا. انشاءاللہ کل نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اپنے روزوں کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ، تقویٰ و طہارت و پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مکمل اخلاص کے ساتھ روزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.